اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ الفرقان کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کی آپ کے سامنے تلاوت کی جا چکی. جملہ 14 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 21 سے اور یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 35 پر. اور جس طرح کے پچھلی آیتوں میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے اعتراضات، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بودے اور کمزور قسم کے اعتراضات کا تذکرہ فرمایا. وہ اعتراضات جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق قائم کیے تھے، اور ان اعتراضات کو انہوں نے ڈھکوسلا بنایا تھا، اپنے لیے شیلٹر بنایا تھا، سہارا بنایا تھا عمل نہ کرنے کا، اسلام سے بھاگنے کا، اسلام سے دوری کا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی نفسیات کو کھول کر بیان کیا کہ معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر انشرا نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر یہ مطمئن نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بھی اچھی طرح واقف ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش فرمایا اس دین کی حقیقت کو بھی یہ سمجھ رہے ہیں. مگر اصل جو چھپی ہوئی چیز ہے اندرون، وہ یہ ہے کہ وہ عمل سے بھاگنا چاہتے ہیں، پابندیوں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ نہیں کرنا چاہتے، منمانی زندگی بسر کرنا چاہتے. تو لازمی بات ہے
یہ کہہ کر انسان کی اللہ کا دین ہے اور نہ مانے کوئی معقول بات نہیں ہوتی ہے، لہذا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس بات ہی کو نہیں مانتا، سرے سے اس بات کو میں دین ہی نہیں سمجھتا، میں رسالت ہی نہیں مانتا، لازمی بات ہے چھٹی مل جاتی ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا اور اکثر میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جتنے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کرتے ہیں، آپ ان کی نفسیات میں ڈوب کر دیکھیں، تہہ میں جا کر آپ دیکھیں، دراصل وہ عمل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہٹ کر اور کچھ نہیں۔ لہذا آسان چیز یہ ہے کہ حدیث کا انکار کرو، آسان چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کا انکار کر دو اور کہو میں مانتا نہیں، ثابت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نتیجہ بہت برا ہوگا، بہت برا نتیجہ ہوگا، اس نتیجے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں کی طرح انہی اعتراضات کا تذکرہ فرمایا۔ مثلا یہ کہ مکے کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت کیوں نہیں ہے، سونے کے ڈلے کیوں نہیں ہے، سونے کی اینٹیں کیوں نہیں پیش کرتے، اور اللہ تعالیٰ جب رسول بنایا ہوا ہے، نبی بنایا ہوا ہے، تو ساتھ میں دولت کیوں نہیں نازل فرما دیتا جس کی وجہ سے نہ بازار جانے کی نوبت آئے، نہ زندگی کی مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، تن آسانی کے ساتھ زندگی بسر ہو جائے۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازار بھی جاتے ہیں، خرید فروخت بھی کرتے ہیں، گھر بھی ان کا چھوٹا سا ہے، مسائل زندگی بھی بہت سارے سے ہیں، کیسے ہم ان کو رسول مان لیں؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کہ آپ کو باغات کے بیچوں بیچ ایسا بڑا محل عنایت فرما دے کہ آپ پوری زندگی آرام کے ساتھ بسر کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش بھی ہوئی تھی، جس روایت کا میں نے اشارہ کیا کہ فرشتوں کا نزول ہوا اور فرشتوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے زمین کو باغات میں تبدیل کر دیا جائے اور ان باغوں کے بیچوں بیچ آپ کے لیے محلات ہو، ایک محل نہیں کئی کئی محل ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ میں ایک ٹائم کھاؤں اور ایک ٹائم فاقہ کروں اور اپنے اسی چھوٹے سے گھر میں رہوں، یہ بہتر ہے کہ میں دولت مند بن کر زندگی بسر کروں۔ کیوں؟ اس کی حکمت بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے تو پھر جتنا امت کا غریب طبقہ ہے وہ پچھتاتا رہ جاتا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو پسند فرمایا۔ ان اعتراضات میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کا یہ بھی اعتراض بیان کیا کہ محمد جو کچھ پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ دراصل ایک اکیڈمی ہے، ایک ٹیم ہے، کچھ لوگ ہیں، ان سے مشورہ کر کے اور ان سے سیکھ کر کلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہونے والا کلام، اس کا سورس کون ہے؟ کون سا ایسا ریسورس ہے، شخصیت ہے جس کے اوپر تم یہ الزام کرتے ہو کہ وہ یہ کلام لکھ رہا ہے، پیش کر رہا ہے؟ ذرا بتاؤ۔ اور لازمی بات ہے کہ پوری مکی مدنی زندگی میں وہ کوئی ایسی شخصیت کو نہیں بتا سکتے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استفادہ کرتے ہوئے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے اور یہ رسول ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پچھلے رسولوں کی طرح آپ کے معاملات ہے اور پچھلے رسولوں کی طرح آپ کی زندگی ہے کہ آپ کو بھوک بھی لگے گی، آپ کھانا بھی کھائیں گے، بازار بھی جانا پڑے گا اور بازار بھی آپ تشریف لے جائیں گے، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس نمائندے کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ اب اس کے بعد سے تیسری چیز کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ نَرَى رَبَّنَا۔ دو باتیں انہوں نے بیک وقت کہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فرمائش کو ایک عجیب و غریب انداز میں بیان فرمایا۔
وہ ذرا آپ ترجمے سے دیکھیں، غور کریں. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کا ایمان نہیں رکھتے، ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، ہم سے ملنے کا ان کو کوئی شوق نہیں، اشتیاق نہیں، تصور نہیں، اس کی کوئی امید نہیں. کیا کہا انہوں نے؟ لولا انزل علینا الملائکہ. ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ محمد ہی پر کیوں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتے کو بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل کیا تو اللہ تعالیٰ قادر ہے نا، ہم پر بھی فرشتے بھیج سکتا، لہذا ہم پر کیوں فرشتے نہیں نازل ہوتے؟ لولا انزل علینا الملائکہ، کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے؟ یا پھر او نرا ربنا، یا پھر یہ کہ ہم خود پروردگار کو، اللہ تعالیٰ کو، رب کو بچشم خود اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیں، اپنی سر کی آنکھوں سے ہم رب کو، اللہ کو دیکھ لیں. یہ دو باتیں انہوں نے کہی، اور یہ دو باتیں کوئی مکے کے مشرکین کا نیا اعتراض نہیں تھا، نئی بات نہیں تھی. یہ باتیں پچھلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی کہی جا چکی تھی. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم اس وقت تک اس کو اللہ کا کلام نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کو نہ دیکھ لیں، راست اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ ان کمزور نگاہوں سے، جس نگاہ کی کمزوری کا عالم یہ ہے، جن آنکھوں کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے سورج. اللہ تعالیٰ کی بہت، آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارا سورج جس کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ جو جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری جو فیملی ہے، سولار سسٹم جس کا یہ ہیڈ ہے، تو یہ اس چھوٹی سی مخلوق کو، اس چھوٹے سے سورج کو، جس کے مقابلے میں سینکڑوں گنا بڑے سورج ابھی کائنات میں موجود ہے، یونیورس میں موجود ہے، لیکن اس چھوٹی سی اللہ کی ادنا سی مخلوق کو ہم ان نگاہوں سے دیکھنے میں تاب نہیں لا سکتے. 2-2.5 منٹ سے زیادہ ہم ڈائریکٹ 2-2.5 منٹ بھی میں شاید بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، شاید 1 منٹ سے زیادہ ہم صاف شفاف سورج کو نہیں گھور سکیں گے. ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہیں اور جلنے لگتی ہیں، تھوڑی دیر میں ہم کو نگاہیں بدلنی پڑتی ہیں. تو اللہ کی اتنی ادنا سی مخلوق، اتنی چھوٹی سی مخلوق، اور اس کے مقابلے میں ابھی ہزاروں گنا بڑے سورج پائے جاتے ہیں، ان کو ہم کیا دیکھیں گے؟ تو جب ہم اتنی چھوٹی سی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے تو ان نگاہوں سے اللہ کے نور کو ہم کیسے دیکھ سکتے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھو تم اللہ کی تجلی کو نہیں دیکھ سکو گے، نہیں تاب لا سکو گے. بنی اسرائیل نے کہا پھر ہم یہ کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے. بڑا مشورہ ہوا. اس کے بعد 70 بہادر سورما سمجھدار قسم کے لوگوں کا سلیکشن ہوا. 70 آدمی بنی اسرائیل کے نمائندے بنیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے دیکھیں گے، پھر یقین کریں گے تورات اللہ کا کلام ہے. لہذا 70 کے 70 چل پڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، باز آ جاؤ، ضد سے باز آ جاؤ. کہا نہیں، کہاں تورات نازل ہوئی، لے کر چلیے. چنانچہ جبل سینا پر جو آج کل مصر میں ہے، وہاں پر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے جہاں پہ کہ تورات نازل ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار یہ میری امت کے نمائندے ہیں جو بضد ہیں کہ آپ کو دیکھیں گے تبھی تورات پر ایمان رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لن ترانی، ممکن نہیں، ممکن نہیں. کہا اللہ یہ لوگ ضد کر رہے ہیں، ایمان نہیں لانا چاہتے. تو بس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک حکم کیا نازل ہوا کہ پہاڑ پر زلزلہ آیا اور سب بے ہوش ہو کر بلکہ مر کر گر گئے، مر گئے. سب سے پہلے ہوش آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پورے جنازے پڑے ہوئے ہیں. تو پھر رو رو کے دعا کی اور کہا کہ اللہ
قوم پوری کی پوری یہ کہے گی کہ میں ان کے 70 منتخب سلیکٹڈ چنیدہ قسم کے لوگوں کو لے جا کر مار ڈالا، بڑی گمراہی پیدا ہو جائے گی، میرے خلاف مازارائی کریں گے، اے اللہ ان کو پھر آپ زندگی دیجئے، لہذا وہ دھیرے دھیرے ہوش میں آئے، اور اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ ان نگاہوں سے، یہ جو ناسوتی کمزور قسم کی نگاہیں ہیں، ان نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کی تاب لا لینا یہ بشر کے لیے، بندے کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے مطالبہ کیا اور کہا یا تو فرشتے اتریں یا پھر ہم پروردگار کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا دونوں چیزیں ہوں گی، ذرا ٹھہرو، لیکن ابھی تو تم نے جو بات کہی ہے لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ کو تم نے بہت بڑا سمجھ لیا، بہت بڑا سمجھ لیا، تمہاری وہ حقیقت نہیں ہے اور تمہارا یہ قد نہیں ہے، تمہاری قد و قامت نہیں ہے کہ تم یہ مطالبہ کرو کہ تم پر فرشتے نازل ہوں اور تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو۔ دیتے ہیں ظرف قدقار دیکھ کر، برتن دیکھ کر مشروب دیا جاتا ہے، شاعر نے کہا برتن جیسا ہوتا ہے ویسے لکوڈ اور ویسے مشروب دیا جائے گا، کہ اگر برتن مثلا پانی کا ہے تو اس میں دودھ تھوڑی ڈالا جاتا ہے، اور برتن دودھ کا ہے تو اس میں عطر تھوڑی ڈالا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیے، آپ مثلا کوئی بڑی سی گندی سی بالٹی لے جائے اور دودھ والے سے یہ کہے کہ اس میں دودھ ڈال دو، وہ کہے گا آپ کا برتن دودھ کے قابل نہیں، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو پیسے دے رہا ہوں، اس میں دودھ ڈال دو، تمہارا کیا جا رہا ہے؟ وہ کہے گا دودھ برباد ہو جائے گا، دودھ برباد ہو جائے گا، آپ کا برتن سڑا ہوا ہے، صاف ستھرا برتن لے کر آئیے، لیٹر 2 لیٹر کا، اس میں دودھ دوں گا، حالانکہ پیسے دے رہا ہے لیکن پھر بھی تردد رہے گا دودھ بیچنے والے کو۔ ایسے ہی مثلا گندی سندی بالٹی لے کر عطار کے پاس جائیں اور کہیں اس میں عطر ڈال دو، وہ کہے گا کہ یہ جو 1 تولہ عطر میں ڈالوں گا یہ تو اس کے نیچے لگ کر رہ جائے گا، ختم ہو کر رہ جائے گا، آپ چھوٹی شیشی لائیے۔ تو جیسا برتن ہوتا ہے ویسے جیسا ظرف ہوتا ہے ویسے ہی شے ڈالی جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کی نگاہیں، انسان کا دل اور انسان کا ظرف اس قابل نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکے، تو اللہ تعالیٰ کیسے فرشتوں کا مشاہدہ کروائے گا؟ پھٹ جائے گا انسان جب فرشتوں کو دیکھے گا۔ فرشتوں کو دیکھنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل کو پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کپ کپا رہے تھے۔ ذرا آپ سوچئے کیا شان ہوتی ہے فرشتوں کی، کیا روب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے اور نبی اور رسول تھے، وہ نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ جب فرشتے گزر رہے تھے قوم لوط پر عذاب لانے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے گھبرا گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لرزہ برندام ہو گئے۔ فرشتوں کو دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا انسان سمجھ رہا ہے۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ کو تم نے تیسمارخہ سمجھ لیا، بہت بڑا سمجھ لیا، جتنا تمہاری جتنی قامت نہیں ہے اتنے بڑے لباس کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا، بہت ہی انہوں نے تکبر کیا اپنے بارے میں، اپنے آپ کے سلسلے میں غرور میں مبتلا ہو گئے، اپنے آپ کو بہت بڑا انہوں نے سمجھا۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑی انہوں نے بغاوت کی۔ عطا کے معنی ہوتے ہیں بڑی نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ مطالبہ کر کے انہوں نے بہت بڑی نافرمانی کی، بہت بڑی بغاوت کی، حد سے آگے نکل گئی ہے۔ یہ ان کا ظرف نہیں تھا، یہ ان کا مقام نہیں تھا کہ اس بات کا مطالبہ کرے۔ اب اس کے بعد سے کیا ہوگا؟ اعتراض یا ان کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جو نتیجہ ہوگا وہ نتیجہ کیسا ہوگا اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اعتراض کیا ہے؟ پھر سے آپ غور کر لیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہا ان لوگوں نے جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، آخرت کی تو امید ہے ہی نہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا تیسمارخہ سمجھ رہے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہا ان لوگوں نے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کیا کہا؟ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ، کہ کیوں نہیں ہم پر فرشتے نازل ہوتے، او یا پھر نرا ربنا، ہم خود رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، بڑا غرور کیا انہوں نے اپنے بارے میں۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، بہت بڑی انہوں نے نافرمانی کی،
حد سے تجاوز کیا، بغاوت کی. دیکھو جب فرشتوں کو دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین. جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری باقی نہیں رہ جائے گی، کوئی خوشخبری باقی نہیں رہ جائے گی. کیا ہوگا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے ہاتھ آگے بڑھائے ان کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، اور ان کی روح ہے کہ جسم کے کونے کونے میں بھاگ رہی ہوگی، یہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہوں گے. وَلَوْ تَرَى، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، موت کی سکرات اور غمرات جو ہوں گے، موت کی جو آزمائش ہوگی، نزاع کا جو وقت ہوگا، موت کا جو مرحلہ ہوگا، اس میں تم اگر ان ظالموں کا مشاہدہ کرو گے تو دیکھو گے کہ کیا عالم ان کا ہو رہا ہوگا کہ فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، اور ان کی روح ان کے جسم میں ایسی پیوست ہونا چاہ رہی ہوگی، ایسا چھپنا چاہ رہی ہوگی کہ وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے کہ چھوڑ دو، مہلت دو، چھوڑ دو، مہلت دو، کچھ دیر کے لیے توقف کرو، تھوڑی دیر کے لیے ہم کو مہلت دو، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. جو باتیں کہی گئی تھی موت کے سلسلے میں ان سب کو ماننا چاہتے ہیں. اس وقت یہ فرشتے دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے اور پھر ان کے جسم سے روح کو نکالیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے نکالیں گے جیسے کہ کانٹا ڈال کر کنویں میں سے ڈول کھول کر نکالا جاتا ہے. پہلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے اور کنویں سے پانی نکالنے، بولی سے پانی نکالنے کے لیے بکیٹ ہوتی تھی خاص قسم کی، اس بالٹی کو ڈول کہتے تھے. یہ ڈول کبھی کبھی رسی سے ٹوٹ کے گر جاتا تھا کنویں میں. تو لازمی بات ہے کنواں تو گہرا ہے 20 فٹ 25 فٹ، اب اس کو کیسے نکالیں گے؟ اس کے لیے گھروں میں عام طور پہ کانٹے ہوتے تھے اور وہ کانٹے رسی سے ڈال کر چاروں طرف ایسے ڈھونڈا جاتا تھا. ڈھونڈنے کے بعد جب اس ڈول کا جو پکڑ ہوتا تھا وہ اس میں لگ جاتا تو پھر اس کو دھیرے دھیرے کھینچ کے اوپر نکالا جاتا تھا. وہی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جیسے کانٹے کو پانی میں ڈال کر ڈھونڈا جاتا ہے، ایسے ہی کسی چیز سے فرشتے پورے جسم میں روح کو ڈھونڈ کے باہر کی طرف کھینچیں گے. اسی لیے تو وہ پیر رگڑے گا، اسی لیے تو اس کے منہ سے رال نکلے گی، تھوک نکلے گا، اسی لیے تو اس کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، اسی لیے تو اس پر تھرتھری اور کپکپی طاری ہوگی، اسی لیے اس کے حلق سے چیخنے کی، پکارنے کی گھٹتی ہوئی گھٹتی ہوئی آواز نکلے گی. فرمایا جب فرشتوں کو دیکھو گے نا اس وقت خوش ہونے کی بات باقی نہیں رہ جائے گی. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رحم فرمایا کہ یہاں للمجرمین کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرما دی، اضافہ فرمایا کہ ہر آدمی نہ گھبرائے کہ مؤمنین کے لیے خوشخبری ہوگی، بڑی نرمی کے ساتھ ان کی روح نکالی جائے گی، ان کو ان پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیشانی کے ایک پسینے کے ساتھ ساتھ روح نکال لی جائے گی. لہذا للمجرمین ارشاد فرمایا ان مجرموں کی کیفیت بہت ہی خراب ہوگی. وَيَقُولُونَ، اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے حجرا محجورا، محرومی ہو، محرومی ہو. حجرن کے معنی کسی چیز سے رک جانا، رکاوٹ، جس کا ہم ترجمہ محرومی سے کر سکتے ہیں. محجورن عربی کے اعتبار سے تاکید ہے، کسی چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے عرب لفظ کے اسی مادے کو اضافے کے ساتھ ریپیٹ کرتے ہیں. قناطر المقنطرہ، قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں آئی ہیں کہ ڈھیروں ڈھیر سونے کے لیے قناطر المقنطرہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ایسے ہی آپ حجرا محجورا، محرومی ہو، محرومی ہو. نہیں ملے گی اللہ کی رحمت، نہیں ملے گا تم کو کوئی خیر، ہر بھلائی سے تم محروم ہو گئے. لہذا محرومی ہو، محرومی ہو کہتے ہوئے جسم سے روح نکال لی جائے گی. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو کچھ انہوں نے سرگرمیاں کی تھی، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے تھے، ان سارے اعمال کو، ساری سرگرمیوں کو، ساری تگدوں کو، ساری محنتوں کو، ساری کوششوں کو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا دار دنیا کے لیے جو محنت کرتا ہے وہ دیندار دین کے لیے نہیں کرتا. ہم آخرت کے لیے اتنی نہیں کرتے جتنا کہ وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں. صبح سے شام تک تھکتا چلا جاتا ہے، تھکتا چلا جاتا ہے.
اور ڈھیر ساری دنیا کما کر بنگلے کی شکل میں، گاڑیوں کی شکل میں، اور بینک بیلنس کی شکل میں، اور سونے کے ڈلوں کی شکل میں، اور کبھی کبھی انکم ٹیکس کے ریٹ کے ڈر سے اس کو کہاں کہاں چھپا کے رکھتا ہے کہ سوائے اس کے دوسرے کو اطلاع بھی نہیں ہوتی. یہ سب کچھ کر کے وہ بیچارہ جب مایوسی کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت اس کی پوری سرگرمیوں کا، اس کی پوری کوششوں کا، اس کی پوری محنتوں کا جو نتیجہ ملے گا وہ مایوسی، صفر، نل. فرمایا فجعلناہ ھباء منثورا، اس کی پوری کوششوں کو ہم اڑتے ہوئے ذروں میں تبدیل کر دیں گے. بہت ہی اچھی مثال بیان فرمائی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ھباء منثورا کی. ھباء کہتے ہیں ذرے، چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز. منثور کہتے ہیں بکھرے ہوئے، اڑتے ہوئے. ھباء منثورا کی تشبیہ اس کو بیان کرتے ہوئے امام قرطبی فرماتے ہیں جب سورج کی روشنی کسی سوراخ وغیرہ سے کسی کمرے میں، کسی حجرے میں داخل ہو رہی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ذرے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، دھول اڑتی ہوئی نظر آتی. آپ اس کو پکڑنا چاہیں گے تو کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، کوئی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. یہی مثال دی اور کہا ارشاد فرمایا یہی ھباء منثورا ہے کہ ان کے پورے اعمال چمکتے ہوئے، اڑتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، اکارت چلے جائیں گے. ان کی پوری کوششیں، ان کی پوری سرگرمیاں موت کے وقت ان کو محسوس ہوگا. وہ ہاتھ بڑھائیں گے اور چاہیں گے کوئی چیز تو ان کو مل جائے، کسی چیز کو تو وہ پکڑ لے لیکن کوئی چیز ان کی پکڑ میں نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے تھے. یہاں تک کہ اس لفظ کو وسعت دیتے ہوئے مفسرین نے فرمایا کہ دین کے نام پر بھی، مذہب کے نام پر بھی انہوں نے جو کچھ اعمال کیے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے خیر خیرات کی شکل میں بھی جو کچھ اعمال کیے تھے، سب کچھ کا عالم یہ ہوگا کہ وہ دھول کی طرح بکھر کر اور اڑ کر رہ جائے گی اور کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. اسی کے بالکل بالعکس، اسی کے جسٹ اپوزٹ جنت والوں کا عالم، نیک بندوں کا کیا عالم ہوگا. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، کہ جنت والے اس دن، جس دن کے فرشتے ظاہر ہوں گے اور موت کا فیصلہ سنائیں گے، اس دن ان کے لیے خیر مستقرا، بہترین ٹھکانے کا وعدہ کیا جائے گا. اور وہ احسن مقیلا، عمدہ اچھی اچھی آرام گاہوں کا ان کے لیے وعدہ کیا جائے گا. مقیلا اصلاً آرام کرنے، بالخصوص عرب جب دوپہر کے وقت سورج سر چڑھ جاتا ہے، گرمی بہت بڑھ جاتی ہے، تو اس وقت جو گھروں میں چھپ جاتے تھے اور ذرا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے، اس کو قیلولہ اور مقیل کہتے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم کو ایسے ٹھکانے نصیب ہوں گے، ایسی آرام گاہیں ملیں گی جس میں تم سکون اور عافیت کے ساتھ آرام کر سکو گے. وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا، اور جنت والے، جبکہ جنت والے اس دن بہترین ٹھکانوں میں رہیں گے اور عمدہ قسم کی آرام گاہوں میں رہیں گے. اور پھر آگے چلیے، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نارا ربنا، رب کو ہم دیکھے تو ایمان قبول کرے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رب کو بھی دیکھو گے. وہ ذرا آگے کا مرحلہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکنے کے بعد پھر پہلے سور پر تو ساری مخلوق تباہ ہو جائے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو عالم میں فنا ہوگا، تیسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ میدان حشر میں اپنے آپ کو پائیں گے. وہ بڑا لمبا مرحلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل سورۃ الزمر میں بیان فرمائی. انشاءاللہ اس مقام پر پہنچیں گے تو اس کی وضاحت ہوگی کہ یہ دنیا کیسے نیست و نابود کی جائے گی، دنیا کیسے ختم کر دی جائے گی، کائنات کیسے فنا کی جائے گی، میدان حشر کیسا برپا ہوگا، انسان کیسے اٹھیں گے. اٹھ جانے کے بعد ہوگا کیا کہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، کہ اس دن پھر آسمان پھٹ پڑے گا. دیکھیے آسمان عربی کے اعتبار سے اوپر والی چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے سر پر ہو. سموگن عربی کا جو روٹ ورڈ ہے، سین میم واو، یہ جڑ ہے، اصلی الفاظ ہے.
یہ جب کبھی کسی مادے میں آتے ہیں، کسی کلمے میں، کسی لفظ میں آتے ہیں تو اس کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بادشاہوں کے ساتھ یہ لفظ لگاتے ہیں، صاحب السمو بولتے ہیں، بلندی والے حضرت، جن کی بلندی چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، قبر میں چلی جاتی ہے. تو یہ بلندی کا لفظ اسی سے سما کا لفظ بنا ہے، ایک بلند شے، اس سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. اس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں آسمان، اور پھر ہم سمجھ لیتے ہیں اپنے روزمرہ کے فہم میں کہ نیلی نظر آنے والی چیز، نیلی نظر آنے والی چیز کچھ بھی نہیں ہے سوائے نگاہوں کا دھوکہ. یہ جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے، اس میں جو گیسز ہے وہ سورج کی روشنی سے چمکتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس ایٹماسفیئر کے ختم ہو جانے کے بعد اور جو دنیا کے اطراف گیسز کا غلاف ہے، وہ غلاف ختم ہو جانے کے بعد اسپیس ہے، اور اسپیس میں چونکہ ویکیوم ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے چمک نہیں ہے، وہاں تاریکی ہے، ڈارکنیس ہے، سیاہی ہے. اس سیاہی اور اندھیرے اور اس روشنی کے امتزاج کو ہماری نگاہیں نیلا نیلا دیکھتی ہیں. وہ ہے کوئی چیز نہیں، وہ کوئی چیز نہیں ہے. باقی وہ آسمان جو ہم کو گھیرے ہوئے ہے، وہاں تک ابھی انسان نہیں پہنچ سکا، وہاں تک ابھی انسان نہیں پہنچ سکا. ابھی تو یونیورس اتنی لمبی ہے، اتنی لمبی ہے، اتنی لمبی ہے کہ ابھی ہم سورج تک نہیں جا سکے. تو پھر یہ سورج تو اس کائنات میں بہت چھوٹا سا مقام، یہ پورا کا پورا یہ ہمارا کہکشاں اور پھر ہماری کہکشاں کے آگے کتنی چیزیں ہیں، یہ سب تو ابھی بہت لمبی داستان ہے. لہذا آسمان کہیں اس کے آگے ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن، میں اس لیے تفصیل کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب ہم اپنے آپ کو ایک ایسے میدان میں پائیں گے جس کو میدان حشر کہا گیا، تو اس میدان کے اوپر ایک تاریکی ہوگی، ایک اندھیرا ہوگا. یہ سورج بجھ چکا ہوگا، اس کی گیسز کو لپٹ لیا گیا ہوگا، بجھا دیا گیا ہوگا، یہ جلتا ہوا چراغ نہیں رہے گا. تو لازمی بات ہے ایک اندھیرا. اس اندھیرے کو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کیسے دور کرے گا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، پروردگار کے نور سے دھیرے دھیرے روشنی پیدا ہوگی جو اوپر سے ہم کو نظر آئے گا. اوپر سے چونکہ نظر آئے گا، اسی لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ سما استعمال فرمایا. بلندی سے تم دیکھو گے، اوپر سے تم دیکھو گے، دھیرے دھیرے کیا ہوگا کہ اس دن اوپر کی تاریکی چھٹے گی اور پھٹے گی، اور پھر بالغمام بدلیوں جیسی ایک چیز ظاہر ہوگی، ہلکے ہلکے جیسے ہلکی پرت کہا گیا بادل کی، وہ جیسے نظر آ رہی ہوگی. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اس دن پھر فرشتوں کا ایک جلوس آئے گا. وہ جلوس میں سے 8 فرشتے ہوں گے جو عرش رب کو تھامے ہوئے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے. عرش رب کو، اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامنا وہ ایسا نہیں ہوگا جیسے ہاتھوں سے پکڑ کر لایا جا رہا ہو، بلکہ ایک نور کے ساتھ وہ چلے آ رہے ہوں گے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یحمل عرش ربک کا ارشاد فرمایا، یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے، فوقہم یہاں وضاحت کر دی گئی. دیکھیے سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ اوپر سے 8 فرشتے ہوں گے جو نور پروردگار کو اوپر اوپر لیے ہوئے دھیرے 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 آئیں گے. اور یہ کیفیت ایسی ہوگی کہ اس کی وجہ سے ایک نور پھیلے گا اور لوگ دیکھ سکیں گے. لیکن یاد رکھیے، روشنی روشنی کا فرق ہوتا ہے، نور نور کا فرق ہوتا ہے. روشنی کا فرق کیسے ہوتا ہے؟ رات میں ٹیوب لائٹ میں آپ نے کپڑے کو پسند کیا، اس کے کلر کو پسند کیا، دوسرے دن بالخصوص ہماری خواتین کیا کرتی ہیں، دن میں کہتی ہیں یہ تو کلر ہے ہی نہیں، یہ کلر الگ لگ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے. رات میں اچھا لگ رہا تھا، ایسی لائٹیں لگایا، پتہ نہیں دکان والا جس کی وجہ سے کپڑا اچھا لگا اب اچھا نہیں لگ رہا ہے، بدل کے آئیں گے. تو روشنی، رات کی ہلکی روشنی میں کوئی چیز جیسے نظر آتی ہے، دن کے اجالے میں وہ چیز بدلی سی نظر آتی ہے. تو پروردگار کے نور سے جو اشیاء نظر آئیں گی تو اس کا کیا اثر ہوگا وہ آپ سوچئے.
اس کے بعد پھر انسان ساری حقیقتوں کو دیکھے گا. اس وقت دیکھے گا گناہ کتنے کالے مکروہ ناپسندیدہ شکل میں نظر آ رہے ہوں گے. اس دن دیکھے گا نیکیاں صدقات عبادتیں کتنی نورانی شکل میں نظر آ رہی ہوں گی. تو اس دن وہ فرق کرے گا کہ ہر چمکتی چیز کو میں سونا سمجھا تھا, ہر پیلی چیز کو میں نے سونا سمجھا تھا, آج معلوم ہو رہا ہے یہ سونا ہے اور یہ نقلی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ وقت ایسا ہوگا, دیکھو گے پروردگار کو, لیکن یاد رکھو کیسے. یوم تشقق السماء بالغمام, ہلکی سی بدلیوں کی ایک پرت کے ساتھ فرشتے ظاہر ہوں گے. سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی منکروں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا, کس دن کا انتظار کر رہے ہو, کب ایمان لاؤ گے؟ اس دن کا انتظار کر رہے ہو کہ یہ انتظار کر رہے ہیں هل ينظرون الا ان يأتيهم الله, کہ جو پروردگار ظاہر ہوگا بادلوں کی فرت سے, والملائکۃ, اور فرشتے بھی ظاہر ہوں گے. یہاں ارشاد فرمایا وَنُزِّلَ الْمَلَائِکَةُ تَنزِیلًا, دھیرے دھیرے فرشتے ظاہر ہوں گے. چونکہ سورۃ الحاقہ کی آیت میں نے کوٹ کی, انشاءاللہ اس موقع پہ وضاحت ہوگی کہ ثمانیہ کا لفظ کیوں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ثمانیہ کا لفظ 8 کا لفظ ارشاد فرمایا, اور وہ 8 کا لفظ اللہ تعالیٰ اس لیے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب چلے تھے تو 4 کاندھوں پر چلے تھے, لیکن اللہ کی رحمت جو ظاہر ہوگی وہ 8 فرشتوں کے ذریعے سے ظاہر ہوگی. تمہاری اس حقیقت سے کہیں وہ آخرت کی حقیقت بلند ہوگی. کوئی بھی چیز آپ تصور کیجئے, کوئی بھی تخت ہو تو 4 آدمی اس کو اٹھاتے ہیں عام طور پر, لیکن پروردگار اور اس کا عرش 4 فرشتوں سے نہیں سنبھل سکے گا, اس کے لیے 8 فرشتے ہوں گے. لہذا 8 فرشتے اس نور کو اٹھا کر چلے آ رہے ہوں گے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِکَةُ تَنزِیلًا وَالْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ, اور ملکیت اس دن, حقیقی ملکیت بس رحمان کی رہ جائے گی. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ, ارشاد فرمائے گا, خطاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے, اعلان ہوگا. بڑے بڑے بادشاہ لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے, حکمران اور بڑے بڑے اونرز, بڑے بڑے کارخانے والے, انڈسٹریوں کے مالک, سب کھڑے ہوئے ہوں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا لمن الملک, کس کے لیے ہے حکومت, بولو کس کی اونرشپ ہے, بولو. فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن, حقیقی ملکیت بس رحمان کی ہوگی, اللہ تعالیٰ کی ہوگی. اور اس دن سارے بندے اعتراف کریں گے اور کہیں گے للہ القاہر, بس اللہ ایک تنہا اللہ کی ملکیت ہے اور کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے. لہذا ناز تھا مکے کے مخالفین کو کہ وہ تجارت کے مالک ہیں, بڑا ناز تھا کہ وہ مکے کی جائیدادوں کے مالک ہیں. ناز تھا ان کو کہ وہ کئی لڑکوں کے, نوجوان صاحبزادوں کے باپ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قیامت کے دن کا تصور کرو, جس دن تم نہتے رہو گے اور اس دن تمہاری پوری ملکیتیں ختم ہو چکی ہوں گی, نہ کارخانے رہ جائیں گے, نہ دولت کا انبار رہ جائے گا, نہ حکومت رہ جائے گی, اور نہ ہی سرکار باقی رہے گی. اس دن ہر انسان لائن میں بھکاری بن کر کھڑا ہوا ہوگا, بس ایک ہی چیز وہ پکار رہا ہوگا, اللہ تیری رحمت, اللہ تیری رحمت, اللہ تیری پناہ, اللہ تیری مدد. الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا, وہ دن کافروں کے لیے بہت سخت دن ہوگا, بہت سخت دن ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس دن کا عالم کیا ہوگا, اس دن کا عالم یہ ہوگا جو تم شمار کرتے ہو نا اپنی جنتریوں میں, اپنے کیلنڈرز میں, تو ایسے شمار کرنے والے 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا. وہ دن ہوگا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہوگا, ختم ہی نہیں ہو رہا ہوگا. اتنا لمبا دن, اتنا لمبا دن کہ آپ تصور کیجئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی کتنی بڑی آبادی ہوگی, وہ پوری آبادی کا حساب کتاب مولا فرما لے گا. اتنا لمبا دن. اور فرمایا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا, اور وہ دن کافروں کے لیے بہت مہنگا پڑے گا, بہت سخت, عسیر, بہت ہی سخت ہوگا, پیچیدہ ہوگا. اور مفسرین نے فرمایا کہ جب کافروں کے لیے وہ سخت ہوگا تو متقیوں کے لیے وہ بہت آسان ہوگا. اور کیسے آسان ہوگا, یہ کوئی قیاس آ رہا ہی نہیں ہے, اپنے سے علماء نے نہیں سوچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ دن کا عالم یہ ہوگا, اتنا لمبا دن ہوگا, اتنا لمبا دن ہوگا, کاٹے نہیں کٹے گا,
کاٹے نہیں کٹے گا، ختم نہیں ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اہل تقویٰ کے لیے وہ اتنا مختصر ہوگا، اتنا مختصر ہوگا جتنے وقفے میں وہ اپنا ایک فریضہ ادا کرتے ہیں، 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. اتنی دیر میں ان کی باری آ جائے گی اور ان کا قصہ ختم ہو جائے گا، وہ دھیرے دھیرے جنت کی طرف چل پڑیں گے. ان کے لیے یہ آزمائش نہیں ہوگی. آپ سوچیں گے کہ ایک ہی ٹائم وہ ایک کے لیے لمبا اور دوسرے کے لیے مختصر، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں. میں تو اس کو سمجھا ہوا ہوں بہت اچھی طرح. اسی دنیا میں یہ سمجھ سکے ہیں، بلکہ برت چکے ہیں ہم زندگی میں، اس کو ہم آزما چکے ہیں. ایسے ہوا ہے کہ کہیں سفر میں ریزرویشن نہیں ملا ٹرین میں. اب ٹرین میں ریزرویشن نہیں ملا، ٹرین ہی کا میں تذکرہ کر سکتا ہوں، پلین میں تو ریزرویشن کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو ٹرین میں ریزرویشن نہیں ملا، یہ حقیقی تجربہ ہے زندگی کا، کسی اور کا نہیں، میرا اپنا. اب رات گزرنی ہے، معلوم یہ ہوا ٹرین کی گیٹ کے پاس، بوگی کی گیٹ کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، پوری رات گزرنی. گھڑی بار بار دیکھتے ہیں، ابھی 2 بجے، ابھی 2:10 ہوئے، ابھی 2:12 ہوئے. اللہ، رات کٹے گی کہ نہیں کٹے گی؟ پیر ہے کہ ٹوٹے جا رہے ہیں، پیر ہے کہ اب کھڑے ہونے کی سکت باقی نہیں. کاغذ ڈھونڈا، ادھر ادھر سے کاغذ بچھایا، اس پہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد دیکھا پیر اکڑے جا رہے ہیں، گھڑی دیکھا تو ابھی 2:30 بجے ہیں. کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. اور دوسرا وہ ساتھی یا دوسرا ہمارا وہ سفر جس میں اے سی بوگی میں ریزرویشن پہلے سے کرا رکھا تھا، تو معلوم یہ ہوا کھانا وانا کھا کے لیٹے، کسی ساتھی نے اٹھایا، فجر ہو گئی. تو لگا اتنی جلدی فجر ہو گئی، 10 ہی منٹ میں صبح ہو گئی. تو جب آرام کا وقت ہوتا ہے تو کس تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، آپ خود تجربہ کیجئے. اور مصیبت کا وقت ہوتا ہے تو کاٹے نہیں کٹتے، وقت دن کاٹے نہیں کٹتا ہے، بالکل لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. یہی کیفیت ہوگی کہ جو اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہوں گے ان کا دن تو کاٹے نہیں کٹے گا، لمبا 50,000 سال کا دن. اور جو ایمان والے ہوں گے وہ ایسے نعمتوں میں جھول رہے ہوں گے کہ جب ان کی باری آئے گی تو محسوس ہوگا اتنی جلدی باری آ گئی. ابھی تو فرشتوں سے بات کر رہے تھے، وہ کھلا رہے تھے، پلا رہے تھے، بہلا رہے تھے، اتنی جلدی ہماری باری آ گئی. تو یہ اس وجہ سے ایک کے لیے وہ وقت بڑا لمبا ہوگا، دوسرے کے لیے وہ وقت بڑا چھوٹا مختصر ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا، بہت سخت ہوگا. اور پھر ایمان والوں کو جب حساب کتاب کے بعد جنت میں جانے کی بشارت دی جائے گی تو ان کو ایسا لگے گا جیسے کہ کچھ گھنٹے کھڑے رہے، اب دوپہر کا وقت ہو گیا، لہذا نماز پڑھیں، آرام کر لیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر یہ بات ارشاد فرمائی وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، جنت میں جب وہ داخل ہوں گے تو قیلولے کا جیسے کہ وقت ہو رہا ہو، دوپہر میں آرام کرنے کا جیسے کہ وقت ہو رہا ہو، خوشی کے ساتھ وہ پیر دراز کر کے پیر پھیلا کر لیٹ جائیں گے، چلو حساب کتاب ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نصف النہار ایسا محسوس ہوگا، یعنی آدھا دن جیسے کہ انہوں نے گزارا، اور آدھا دن گزارنے کے بعد سارا قصہ ختم ہو گیا، اب آرام کا وقت آ گیا، ایسا ان کے لیے محسوس ہوگا. وہ دن ایسا دن ہوگا جو مجرموں کے لیے بہت ہی سخت ہوگا، کٹے گا نہیں، اور پسینہ اور گرمی اور دھکے، اور پیچھے سے فرشتہ آگے کی طرف بڑھا رہا ہے، آگے بڑھنے کو ان کا جی نہیں چاہ رہا ہے، دھیرے دھیرے میزان عمل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. ساری کیفیتوں کو ذرا تصور کر لے. اور پھر پچھتاوا، ایسا پچھتاوا، ایسی شرمندگی کہ وہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ہاتھ کو دانتوں سے کاٹ رہا ہوگا مارے پچھتانے کے. بہت جب آدمی پچھتاتا ہے تو انگلی کو دانتوں تلے دبا لیتا ہے، اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. وہ دن ایسا دن ہوگا یعض الظالم، ظالم اپنے دانتوں میں، علی یدیہ، اپنا ہاتھ دبائے کہہ رہا ہوگا، یقول یا لیتنی، اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے راستے کو اپنا راستہ میں بنایا ہوتا، رسول کی میں نے پیروی کی ہوتی، رسول کی میں نے اطاعت کی ہوتی، صراط مستقیم پر میں چل پڑا ہوتا تو یہ ذلت نہ ہوتی. یا ویلتا،
اے میری تباہی، لیتنی اے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ اس کے ساتھ میں دوستی نہ کیا ہوتا۔ کس کے ساتھ؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے فل ان دا بلینک، ایک بلینک چھوڑ دیا، اس کو آپ فل اپ کیجئے۔ لم اتخذ فلانا، سوچ لے ہر ایک ذہن میں کون ہے وہ فلان جو دین سے برگشتہ کر رہا ہے، دین سے دور کر رہا ہے۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی، فکر کرنے کی، اللہ غور کرنے کی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے۔ لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اس کو میں، فلاں شخص کو میں اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، مشیر نہ بنایا ہوتا، رہبر نہ بنایا ہوتا، گائیڈ نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے تباہ کر دیا، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ سمجھانے کے لیے مفسرین نے ایک واقعہ بھی بیان کیا۔ مفسرین کیا، ایک بڑے محدث ہے ابو نعیم الاصفہانی، ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ۔ دلائل النبوہ ایک تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور ایک دوسرے محدث ہے امام ابو نعیم الاصفہانی، ان کی بھی کتاب ہے۔ انہوں نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا اپنی کتاب میں۔ وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ عقبہ ابن ابی معیط ایک بہت بڑا مخالف گزرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے شروع میں مکے میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمانا شروع کیا تھا، اسی زمانے میں نبوت کے دوسرے تیسرے سال کسی وجہ سے ایک تقریب کی، ایک بڑا فنکشن کیا، اور اس نے یہ عہد کیا کہ ہر معزز قریش کا آدمی اس کھانے پر شریک رہے گا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری دعوت سے مجھے کوئی مطلب نہیں، تمہاری دعوت سے مجھے کوئی سروکار نہیں، میں تو اللہ کا نمائندہ ہوں، اسلام پیش کرتا ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کیا میں اسلام قبول کر لوں تو آپ دعوت میں تشریف لائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب میں تشریف لاؤں گا، میں آ جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا۔ صاف آتا ہے کہ اس نے دونوں شہادتوں کا اعتراف کیا، شہادت توحید کا بھی، شہادت رسالت کا بھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں تشریف بھی لے گئے۔ دعوت ہو گئی۔ دوسرے تیسرے دن اس کا بڑا گہرا دوست تھا امیہ ابن ابی خلف، وہ آیا باہر سے، سفر پہ گیا ہوا تھا، اور اس نے ناراضگی کے ساتھ کہا کہ تم نے محمد کو دعوت دی اور ان کو کھانے پہ بلایا اور ان کے لیے ان کے دین کو بھی قبول کیا۔ تو عقبہ نے کہا کہ میں نے چونکہ یہ تہیہ کیا تھا کہ ہر قریش کا معزز شخص اس میں آ جائے، تو لازمی بات ہے محمد کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی نمائندگی مکمل ہو ہی نہیں سکتی، سب سے معزز اور بنی ہاشم کی سب سے اہم شخصیت وہی ہے، لہذا ان کی شرکت ہو جائے، اس لیے میں نے ایسا کر لیا۔ تو کہا میں مانوں گا ہی نہیں جب تک کہ تو ان کے گھر پر نہ جائے اور ان کے منہ پر تھوک کر نہ آئے، اس وقت تک میں نہیں مانوں گا۔ اب اس کے بعد دونوں میں لڑائی ہوئی اور عقبہ کی تباہی ہوئی کہ اس نے امیہ کی بات سن لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھٹکھٹایا، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو اس نے وہ گستاخی کرنے کی کوشش کی، تو صاف اس روایت میں لکھا ہے کہ اس کا تھوک لوٹ کر اس کے ہونٹوں پر آ کر چمٹ گیا، اور اس کے ہونٹ اتنے سیاہ ہو گئے، اتنے سیاہ ہو گئے جیسے کسی نے چولہے میں اس کو سلگایا، جلایا، آپ کو کالے ہو کر رہ گئے۔ وہ مارے گھبراہٹ کے بھاگتا ہوا آیا اور اپنے ساتھی کو بتایا، تو اس نے یار گھبرانے کی بات نہیں ہے، گرمی ارمی لگ گئی ہوگی، دھوپ لگ گئی ہوگی، نارمل ہو جائے گا، پریشان مت ہو، صبر کرو۔ یہ دیکھیے برے جو ساتھی ہوتے ہیں، آپ ذرا ریئلائز کیجئے کہ کتنے بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں، اور وہ ظالموں کا حشر بہت برا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ظلم کرتے رہتے۔ کیوں؟ برے ساتھیوں کی وجہ سے، برے مشیر رہتے ہیں۔ وہ انہی لوگوں نے صدام حسین کو برباد کیا، انہی لوگوں نے کرنل قذافی کو تباہ و برباد کیا، آخری دن تک جھوٹ بولتے رہتے ہیں آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، ہم تو ہے نا حضور آپ کو بچا لیں گے۔ اور آپ کے شہر میں بھی یہی ہو چکا ہے، یہی بولتے رہے کہ آپ کو بستر سے اترنے کی ضرورت نہیں، ہر سرحد پہ فوج کھڑی ہوئی ہے جو انڈین آرمی کی خبر لے گی۔ معلوم ہوا انڈین آرمی اورنگ آباد پہنچ گئی، وہ اورنگ آباد پہنچے ہوں گے، یہاں تھوڑی آ سکیں گے، عثمان آباد پہنچ گئی، آگے آ رہے، وہ عثمان آباد پہنچے ہوں گے، شہر میں تھوڑی داخل ہونے دیں گے، ٹکڑے کر کے چھوڑ دیں گے۔ اب لوگ غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کرسی پر کہ ہمارے درباری ہمارے سپاہی ہم کو بچائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ دیکھتے دیکھتے سر پر پہنچ گئے اور کوئی کسی کو نہیں بچا سکا۔ یہ خوشامدیوں کا جو ٹولہ ہوتا ہے نا، یہ برباد کرتا ہے، یہ برباد کرتا ہے۔
تو یہی خوشامدیوں کے ٹولے سے انسان کو بیدار رہنا چاہیے کہ کہاں لے جا رہا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یار چھوڑو نا, نماز بعد میں پڑھ لیں گے, تو آپ اس یار کو چھوڑ دیجئے, نماز کو مت چھوڑیے. یہ ہے یہاں سے برائی ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بارے پچھتاوے کے انسان کیا کہے گا, یا ویلتا لیتنی, اے میری بربادی, اے کاش, لم اتخذ فلانا, اس کو میں نے, فلاں کو میں نے اپنا خلیل, اپنا دوست اور اپنا مشیر نہ بنایا ہوتا. اس نے یہ میری نیا ڈبو دی, اس نے بڑی غلط رہنمائی کی, مس گائیڈ کیا. وہ ہر برائی کو اچھائی بتاتا رہا, ضرورت بتاتا رہا, وقت کی ضرورت بتاتا رہا, کام کی چیز بتاتا رہا, یہاں تک کہ میں تباہی کے دانے پر پہنچ گیا. ماحول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, اور میں کئی بار وہ حدیث نقل کرتا ہوں, اور نقل کرتے ہی بیان کرتے ہی رہنا چاہیے, کیونکہ وہ حدیث ہے ہی ایسی انتہائی اہم ترین حدیث ہے, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء, اچھے دوست اور برے دوست کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے عطر فروش اور لوہار کی. فرمایا لوہار کی مثال کیا ہے, لوہا وہ بھٹی میں جلاتا ہے, گرم کرتا, بہت بڑی بھٹی ہوتی ہے لوہار کی بھٹی, آپ جا کر دیکھیے, بڑی بھٹی میں لوہے کو پکایا جاتا ہے, لال کرنے کے بعد سے اس کو پھر پیٹا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, شیپ دیا جاتا ہے. اب اس دوست, لوہار کو دوست بنا کر اس کی بھٹی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. لازمی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ تم کو ستاتا نہیں, تکلیف نہیں پہنچاتا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود تمہارے کپڑے دھوئیں سے بدبودار ہو رہے ہیں, گرمی سے تمہارا جسم تپ رہا ہے, اس کی چنگاریاں ہیں کہ اڑ اڑ کر آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے کپڑے ہیں کہ کالے ہوتے جا رہے ہیں, جلتے چلے جا رہے ہیں, تو وہ بیچارہ نہ چاہنے کے باوجود تم کو نقصان پہنچ رہا ہے. وہ نہیں چاہ رہا ہے تم کو نقصان پہنچانا, لیکن پھر بھی تم کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر عطر فروش سے دوستی کرو گے, عطر بیچنے والے سے دوستی کرو گے اور اس کی دکان پر بیٹھو گے, تو بیچارہ بخیل ہے, پھایا نہیں دیتا, نہ دے, خوشبو تو بھی ملتی رہے گی, ناک سے خوشبو کو تو نہیں روک سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پھایا نہ دے, نہ دے, کوئی عرض نہیں, پھر بھی تم کو اس کی خوشبو ملتی رہے گی. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, اللہ کے رسول میں کس کو دوست بناؤں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی, وہ مشورہ امت قبول کرے تو ماحول کتنا بدلتا چلا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اس کو تم دوست بناؤ جس کو دیکھنے سے تم کو موت یاد آئے, جس کے عمل سے تم دین سیکھو, جس کی گفتگو سے تم کو حکمت ملے, دانائی ملے, علم ملے. یہ تین باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا, جس کے ساتھ رہنے سے انسان موت سے غافل نہ ہو جائے, اس کے اوپر یہ کیفیت رہے, احساس ذمہ داری کی کیفیت, کو اس کے دیکھنے سے یہ پتا چلے کہ واقعی زندگی فانی ہے, ہم کو بھی پھر مرنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اعمال انسان کو تربیت کرے, اس کی نمازیں, اس کی وقت کی پابندی, اس کی سچائی, اس کی راست بازی, ہر چیز انسان کو سکھلاتی چلی جائے دین کیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بات کرے تو اس کی بات میں کچھ علم ہو, بکواس نہ کرے, اور اس سے انسان بھاری ہوتا چلا جائے, اس سے انسان سیکھتا چلا جائے, یہ کیفیت ہو. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو مشورے دیے وہ بہت عملی ہے, بہت عملی ہے, کہ آپ جیسا ماحول بنائیں گے آپ ویسے ہو کر رہ جائیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے, المرء علی دین خلیلہ, رشتہ تلاش کرنا ہے تو لڑکے کی تحقیق ہی مت کیجئے, اس کے دوستوں سے مل لیجئے, سمجھ میں آ جائے گا کیسے دوست ہے, آپ کو صاف پتا چل جائے گا کیسے موصوف, کیسے ہیں, کیا صلاحیتیں, کیا ایکٹیویٹیز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں, المرء علی دین خلیلہ, دوست کے مذہب پر انسان رہتا ہے. لہذا فرمایا تم غور کر لو تمہارا دوست کون ہے. تمہارا دوست اگر
नौज़ु बिल्लाह। मैं मिसाल देने के लिए फरमा रहा हूँ, मेरे अल्फाज से कोई बुरा न माने कि कोई जानी है तो इसके माने वो जिना का माहौल तुम्हारे सामने पेश करेगा, शराबी है तो शराब की दावत देगा, गंदा है तो गंदगियों में आलूदा करने की कोशिश करेगा। लिहाजा ऐसे लोगों को अपना मुशीर, अपना साथी, अपना दोस्त न बनाओ। और याद रखिए कि अरबी जबान के और अरबी जबान से बढ़कर अल्लाह ताला के कलाम के जो अल्फाज है ना, उन पर गौर किया कीजिए। खलील का लफ्ज अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जमील का लफ्ज अल्लाह ताला ने इरशाद नहीं फरमाया। ये नहीं कहा तिजारत में तुम्हारा पार्टनर नहीं हो सकता, ये नहीं कहा तुम्हारा पड़ोसी नहीं हो सकता, ये नहीं कहा तुम्हारा मुलाजिम नहीं हो सकता, ये नहीं कहा तुम्हारा बॉस नहीं हो सकता। ये सब तो होंगे, मजबूरी है जिंदगी की। हो सकता है गंदा बॉस तुम्हारे पे मुसल्लत कर दिया जाए, हो सकता है किसी का मुलाजिम मातहत वो गंदा हो, वो नापसंदीदा अमाल का मुर्तकिब हो, लेकिन खलील जिससे मोहब्बत होती है, कल्बी रुझानात जिससे जुड़े हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, वो खलील गंदा कभी नहीं हो सकता। वो तो फिर मुत्तकी होना चाहिए, वो तो ऐसा पाक और साफ होना चाहिए कि उसको देखकर मौत याद आए और उसकी गुफ्तगू से इल्म हासिल हो और उसके अमाल से इंसान को दीन मिलता चला जाए। ये मिजाज की गोया के गम्माजी करने वाली चीज है कि आपका जैसा मिजाज होगा आप वैसा साथी, वैसा खलील आप चुनेंगे। इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन पछता कर इंसान ये कहेगा। और मैंने जो तस्किरा किया अभी सिर्फ इसलिए तस्किरा किया उक़बा के और उमैया के वाक़ये का कि ये वाक़या ये हुआ कि जंग हुई और जंगे बदर में जो पहली जंग हुई उसमें उमैया साहब की छुट्टी हो गई, उनका काम तमाम हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों मारे गए, दुनिया खत्म हो गई। दूसरी जंग हुई ओहद में, फिर तलवार उठाकर मक्के से लोग चले आए, ये मुसलमानों का काम तमाम कर देंगे, कला कमा कर देंगे। दूसरी जंग जिसको हम क्या कहते हैं, जंगे ओहद। गज़वे ओहद में बहुत कम मुशरिकीन मारे गए, लेकिन उन्हीं में फंस गए कौन, उक़बा जो थूकने के लिए आए थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया कि इनको कत्ल किया जाए, ये जंगी गिरफ्तार ऐसे हैं, इनको कत्ल कर दिया जाए। जब उनको कत्ल किया जाने लगा तो उसने हाथ मल के कहा काश में उमैया की बात ना माना होता। पछताया, दीन भी गया, दुनिया भी गई। यही पछतावे को अल्लाह ताला एक मंजर की शक्ल में पेश कर रहा है कि क्या पछतावा होगा जब वो देखा होगा मौत सामने नाच रही है, तो किस बेचैनी के साथ उसने कहा होगा, या वैलता लैतनी, ऐ मेरी बर्बादी। दो ताकीदे, दो हसरत के दो लफ्ज अल्लाह ताला ने बयान फरमाए, ऐ मेरी बर्बादी, लैतनी, ऐ काश, लमत्तखिज़ फुलानन खलीला, उमैया को दोस्त न बनाया होता। ऐसे ही पछताएगा इंसान जब देखेगा अपनी तबाही को अपनी निगाहों के सामने, काश उसको साथी न बनाया होता, उसके मजहब पे ना होता, उसके मिजाज के मुताबिक न डाला होता, आज तो बर्बाद हो गया। लक़द अदल्लनी अन ज़िक्र, उसने मुझे अल्लाह की याद दहानी से महरूम रखा, अल्लाह को याद करने से महरूम रखा, उसने मुझे इल्म से महरूम रखा, उसने मुझे दीन से गुमराह किया। बाद इस जानी, जबकि दीन आ चुका था, दीन में कबूल कर चुका था, उसके बावजूद उसने मुझे महरूम रखा। उसके बाद तफसीरा फरमाया, वकान शैतानु लिल इंसानी खदूला, और शैतान याद रखो इंसान को बहुत ही बेयार और मददगार छोड़ देने वाला है, बेसहारा करके छोड़ने वाला है। और शैतान का लफ्ज इरशाद फरमाया, इब्लीस का नहीं। इब्लीस और शैतान में फर्क है, आपके ज़हनों में है ना। इब्लीस तो वो जिनों में का एक फर्द है, और शयातीनुल जिन्नी वल इंस, शैतान कभी कभी जिनों में से होता है, कभी कभी इंसानों में से भी होता है। हमारे बहुत सारे दोस्तों में से शयातीन होते हैं, याद रखिए। यूही बातुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, फरमाया देखो तुम्हारे साथियों में से भी बहुत से शैतान होते हैं इंसान के लिबादे में, जो तुमको दीन से गुमराह करते रहते हैं, जो तुमको यूही बातुहुम, कि वो उनमें से बाज़े ख्यालात डालते हैं, बुरे ख्यालात, गुरूरा, धोखे के ख्यालात, बर्बादी के ख्यालात डाल के तुमको बर्बाद करते हैं। लिहाजा फरमाया ये पूरे ऐसे साथी जो शैतान सिफत होते हैं, चाहे वो इब्लीस की शक्ल में हो जिनों में से,
یا انسان میں سے کوئی آپ نام تجویز کر لیجئے جو آپ کو زیادہ بہکا رہا ہو، یہ سب کے سب بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جائیں گے، بے سہارا چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس وقت کام نہیں آئیں گے، یہ اپنا دامن چھاڑ لیں گے، انسان نہتا اور پریشان اللہ تعالیٰ کے دربار میں حساب کتاب دیتا ہوا کھڑا رہ جائے گا۔ لہذا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے دین پر عمل کرنا کیسے آسان ہوتا ہے۔ ماحول جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اور ماحول بنتا ہے ساتھیوں سے، لہذا ماحول بنائیں اور ماحول بنا کر اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہوں گے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، ان لوگوں نے قرآن مجید کو دنیا میں بے عمل چھوڑ دیا تھا، اس پر عمل ہی نہیں کرتے تھے۔ مہجورا، ہجرا کے معنی ہجرت بھی اسی سے بنا ہے لفظ، چھوڑ دینا، ہجرا کے معنی چھوڑ دینا، قرآن پاک کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ مشرکین کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجت کریں گے کہ انہوں نے قرآن پاک کی مخالفت کی تھی، اختیار نہیں کیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ اور بہت سارے لوگ جن کا شمار تو صیغہ مسلمین میں ہوتا ہے لیکن قرآن مجید سے بالکل وابستگی نہیں ہوتی، ان کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حجت ہوگی۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن مجید سراپا کھڑا ہو جائے گا حجت بن کر، اور کہے گا کہ پروردگار یہی وہ بندہ ہے ایمان کا دعویٰ کرتا تھا لیکن تلاوت نہیں کرتا تھا، ایمان کا دعویٰ کرتا تھا عمل نہیں کرتا تھا، اس نے مجھے اپنی زندگی میں چھوڑ دیا تھا، اے اللہ آج آپ اس کو اپنی رحمتوں سے چھوڑ دیں، آج آپ اس کو اپنی رحمتوں سے مایوس کر دیں۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے سلسلے میں دوسرے الفاظ میں یوں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو قرآن مجید یا تو تمہارے لیے حجت ہوگا، تمہارا ایڈوکیٹ بن جائے گا بچانے کے لیے، تمہارے لیے حجت کرے گا، یا تمہارے خلاف حجت ہو جائے گا، تمہارے خلاف ثبوت پیش کرے گا اللہ کے دربار میں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے کلام سے تعلق ہونا چاہیے، تلاوت کے ذریعے سے تعلق ہونا چاہیے، سمجھنے کے ذریعے سے، تدبر کے ذریعے سے تعلق ہونا چاہیے، عمل کے ذریعے سے وابستگی ہونا چاہیے۔ یہ ساری وہ وابستگی ہے جو ایک بندے کے حق میں کارگر ہوتی ہے اور قرآن پاک کو قیامت کے دن اس کے حق میں شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا بناتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اے نبی آپ غمزدہ نہ ہوں، یہ جو مخالفتیں ہو رہی، مطالبے ہو رہے ہیں کہ فرشتہ نازل ہو، اللہ کو دیکھ لیں، یہ ہو وہ ہو، ایسی مخالفتیں اور ایسے مجرم ہر نبی کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے، مخالفتیں کرتے رہے۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام، کیا حضرت ابراہیم، کیا حضرت موسیٰ، کیا حضرت عیسیٰ، سبھی کے ساتھ ایسا ہوا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ حَادِيًا وَنَصِيرًا، بس آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے، وہی آپ کو ہدایت دیتا رہتا ہے، وہی آپ کی مدد کرتا رہتا ہے۔ رسولوں کا پورا سرمایہ بس اللہ کی رحمت، اس سے تعلق، اس کی عبادت، وہ مخلوق کی طرف ادنا نگاہ بھی نہیں ڈالتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کے لیے آپ کا پروردگار ہی کافی ہے، وہی آپ کے لیے راستہ دکھا رہا ہے، وہی آپ کی مدد کر رہا ہے، لہذا صرف آپ اپنا کام کرتے رہے۔ رہے یہ لوگ تو ان کے اعتراضات ایسے ہی رہیں گے۔ ایک بات اور کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، انہی احمقوں نے جو احمق یہ کہہ رہے ہیں کہیں کہ ایک ٹیم ہے جو قرآن مجید تیار کر کے دے رہی ہے، یہی احمق دوسری طرف کہتے ہیں، اتنے یہ عقل سے پیدل ہے، کیا کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ پوری کی پوری کتاب ایک وقت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی وقت میں تورات کے 10 احکام دے دیے گئے تھے، تو ایسے ہی ایک وقت پورا قرآن کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے اس اعتراض کو آپ نظر انداز فرما دے، کذالک، یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، چاہے کچھ کہتا رہے انسان۔ ہاں اس فیصلے کی حکمتیں بھی ہیں، انہی حکمتوں میں سے 2 حکمتوں کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ایک تو یہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی آپ کے دل کی تسلی کا سامان مقصود ہے۔ یہ قرآن ہم دھیرے دھیرے اس لیے نازل کر رہے ہیں تاکہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کا دل ثابت قدم رہے۔ حالات بالکل گمبھیر ہو جاتے ہیں،
تو آپ کو اطمینان رہتا ہے کہ قرآن پاک نازل ہوگا، ایک آیت نازل ہوگی، رہنمائی کی جائے گی، مجھے حکم دیا جائے گا کیا کرنا ہے، مستقبل کا پلان دیا جائے گا، آپ کو ایک اطمینان رہتا ہے، دل جڑا ہوا ہے آسمان سے آپ کا۔ ایک وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور دوسرے کہ دھیرے دھیرے امت بھی تو سیکھ رہی ہے، یاد بھی تو کر رہے ہیں، حفظ بھی تو کر رہے ہیں، نمازوں میں دہرا رہے ہیں، تلاوت میں دہرا رہے ہیں۔ ایک وقت نازل ہو جائے تو ان کے لیے یہ مشکل ہو جائے گی۔ اس کتاب کو قیامت تک رہنا ہے، اور قیامت تک کے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ سینے ہیں جس میں کہ یہ قرآن پاک محفوظ رہے گا، کہ پوری دنیا سے اگر اس مصحف کو اٹھا بھی لیا جائے، اس کتابی شکل میں اٹھا بھی لیا جائے، تو کروڑوں انشاءاللہ سینوں میں قرآن پاک محفوظ رہے گا۔ اس میں تبدیلی کر بھی دی جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتی انشاءاللہ، لیکن اگر ایک سازش ہو جائے اور اس میں پرنٹ کرتے ہوئے صفحات بدل دیے جائے، یا اس میں اضافے کر دیے جائے، یا اس میں کمی کر دی جائے، تو لاکھوں حفاظ اس کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہی ہوا جب قرآن پاک لکھا جانے لگا تو صحابہ گواہی دیتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، یہ آیت کو یہاں پہ رکھنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں پہ یاد دلایا۔ اور اس اعتبار سے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں قرآن پاک کی تدوین کروا لی۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور کوئی پیچیدہ مسئلہ آپ کے سامنے یہ پیش نہیں کرتے کہ ہم اس کی بہترین تفسیر آپ پر نازل فرما دیتے ہیں، آیت بھی نازل ہو جاتی ہے، تشریح بھی نازل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں مخالفت کے جوش میں بالکل آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بغاوت کرتے جا رہے ہیں، لیکن ان کا حشر یہ ہوگا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، کہ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اولئک شر مکانا، یہ بہت برے مقام کے حامل ہیں، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور گمراہ ترین لوگ ہیں۔ اور یہی گمراہیوں کی تاریخ کہ ان گمراہوں نے کیسے نبیوں اور رسولوں کی مخالفت کی اور کس برے نتیجے تک یہ لوگ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں بیان فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔